اما بہت خوش ہے، ابا بہت خوش ہے کہ 5000 روپے لا کر دے رہی. لعنت ہو ان پیسوں پر. اللہ نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا مردوں کو. اللہ نے مردوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ اپنی گھروں کی عورتوں کو باہر نکالو. ایسے پیسوں پر لعنت ہو اور ان مردوں پر لعنت ہو اور اپنے گھروں کی عورتوں کو پیسے کمانے کے لیے باہر نکال رہے. کیا دن دیکھ رہے ہو بھائی؟ وہ حالات چل رہے ہیں کہ گھر کے اندر ایمان محفوظ نہیں ہے، آپ کھلے عام گھر کے باہر بھیج رہے ہو. کیا ایمان بچے گا بھائی؟ نقاب پہن کر جانا، روز نقاب پہن کر آنا، ایک دن میں سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کچھ نہیں کر پاتا انسان. اچھے بڑے بڑے لوگ کچھ نہیں کر پائے. ایک نہیں دو نہیں، کئی ہزار کی تعداد میں ایسے واقعات ہیں، کئی ہزار کی تعداد میں بلا مبالغہ قربانیاں نہیں دی. جب پوچھو جا کر عمار و یاسر سے کیا قربانیاں نہیں دی، پوچھو جا کے اسلام کی سب سے پہلی خاتون، سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسلام کے لیے کیا قربانی نہیں دی، اپنی جان تک دے دی. ارے وہ تو کل کے لوگ تھے، آج جاؤ کچھ نہیں، فلسطین کے اہل غزہ کو دیکھ لو جا کر کے، سب کچھ قربان کر دیا لیکن اپنا ایمان اپنا دین بچا کر بیٹھے ہوں. ان سے پوچھو جا کر ایمان کیا ہوتا ہے. اپنا خاندان گھر سب کچھ ختم کر دیا، سب کچھ برباد ہوتے دیکھ لیا اور خوشی سے برداشت کر لیا، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ ہمارے دل سے ہمارا ایمان ہمارا اسلام چھینا جائے. سب سے بڑی سب سے قیمتی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی دولت ہے. میرے بھائیوں، اس وقت اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی حفاظت کرنی چاہیے، اس وقت سب سے زیادہ کسی چیز کی حفاظت کے لیے کوششیں کرنی چاہیے تو وہ ایمان ہے، خود اپنا اور اپنے اہل خانہ کا. سب سے زیادہ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اپنا اور اپنے اہل خانہ کا ایمان محفوظ کر لے اور ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھ لے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس کی پیشین گوئی جناب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی. ایک حدیث پاک ہے، اس کا ٹکڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دور آئے گا کہ ایک مسلمان مومن بندہ صبح تو وہ مسلمان ہوگا لیکن وہ شام آتے آتے وہ ایمان سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. یا تو وہ شام میں تو ایمان والا ہوگا، شام میں تو وہ مومن اور مسلمان ہوگا، لیکن صبح ہوتے صبح تک وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ اپنا ایمان بیچ چکا ہوگا. میرے بھائیوں، آج یہی حالات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں اور صحیح معنوں میں. اور اس وقت جو ایمان کا سودا ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ باقاعدہ کوئی حالات اچانک پیش آ گئے ہوں یا کوئی اتفاق ہو. اس سے پہلے حالات ہوتے تھے، کوئی اتفاق یا کوئی واقعہ پیش آ گیا، کسی وجہ سے کسی مسلمان مرد نے کسی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیا، لاکھوں 2-4 لاکھ میں کسی لڑکی نے کسی وجہ سے بس اتفاقیہ طور پر کوئی کسی چیز میں مجبور ہو گئی، اس نے ایمان چھوڑ دیا. لیکن اب تو باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کے ایمان، ان کے دین، ان کے اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں سے ان کا دین، ان کا اسلام چھیننے کی کوشش کی جا رہی. آپ شاید ہم سے بہتر جانتے ہوں، ہم سے زیادہ جانتے ہوں کتنی بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی، کتنی بڑی تعداد مسلمان، خاص طور سے مسلمان لڑکیوں کی ایسی ہے جو مرتد ہو چکی ہے. کتنی بڑی تعداد ایسی جو مرتد ہو چکی. افسوس، صد افسوس، ایسے دور میں، ایسے حالات میں بھی ہم ہماری نسلوں کی، خود اپنی اور اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ یہ وقت وہ ہے کہ جس وقت اولادوں کے، نسلوں کے کھانے سے زیادہ، ان کے گھر سے زیادہ، ان کے کپڑوں سے زیادہ، ان کی تعلیم، ان کے علاج سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کی اپنی نسلوں کے ایمان اور ان کے اسلام کی حفاظت کی ضرورت ہے. جتنی زیادہ ہم فکر اس بات کی کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے گھر کا کوئی فرد بھوکا نہ سوئے، ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نسلیں موجود ہیں، جو اس وقت لوگ موجود ہیں، ہم ان کے دین کی، ان کے اسلام کی، ان کے ایمان کی حفاظت کریں.
لیکن بہرحال ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں خاندانوں میں، گھروں میں دیکھو ساری چیزوں کی فکر کی جا رہی، لیکن ایمان کی، دین کی فکر نہیں کی جا رہی۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کی، اپنی اولاد کی یہ تو فکر کر رہے ہیں، یہ آگے چل کے کاروبار کیا کرے گا، یہ کمائے گا کیسے، یہ کھائے گا کیسے، لیکن ایک بار ہم نے یہ فکر نہیں کی کہ ہماری اولاد مسلمان جیے گی کیسے اور مسلمان مرے گی کیسے۔ کیوں؟ جو مسلمان رہنے کے یا مسلمان جینے کے، مسلمان مرنے کے اسباب، یعنی دینی تعلیم کا ہونا، گھر میں دینی ماحول کا ہونا، ہمارے یہاں سے ختم ہو چکا ہے۔ نہ بچے کے پاس دینی تعلیم ہوگی، نہ اللہ کے احکام، نہ رسول اللہ کی سنتوں کو جانے گا، نہ گھر سے دینی ماحول ملے گا، تو اس کے ایمان کی حفاظت کی کون گارنٹی لے گا؟ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کی جائے، اور یہ ہم کس وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم دین کی، اسلام کی فکر اس وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم پیدائشی طور پر مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان نام رکھ دیا گیا، بغیر کچھ کیے ہمیں ایمان مل گیا۔ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں 200-400 روپے، 1000-2000 مل جائے، بس ہم اس کو بیچ دیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایمان کی قیمت اگر پوچھنی ہے تو جاؤ پوچھو جا کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسلام کے لیے کیا قربانیاں نہیں دی، اس بات سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی، خاص طور سے گھروں میں جو لڑکیاں ہیں، وہ بہنیں ہوں یا اولادیں ہوں، بہرحال کسی صورت میں اگر گھر کے اندر کوئی لڑکی ہے، اس کی عمر 9 سال ہے یا 7 سال ہے یا 20 سال ہے، سب سے پہلی فکر اس کی یہ کرو کہ اس کا ایمان بچ جائے۔ لکھے گھرانوں کی لڑکیاں برقع پہن کر جا رہی، سر جھکا کر جا رہی، سر جھکا کر آ رہی، ایک دن اچانک برقع اتار کر کے پھیرے لیتے ہوئے نظر آ رہی۔ ایک دن میں سب نہیں ہو گیا، کئی سالوں تک ان کا سلسلہ چلتا رہا۔ بٹیا کہاں جا رہی؟ پڑھنے جا رہی۔ بٹیا کہاں جا رہی ہیں؟ آفس جا رہی ہیں۔ بٹیا کیا کرنے جا رہی ہیں؟ اماں بھی خوش ہیں کہ 5000 روپے لا کر دے رہی۔ ابھی ولی نگر کے ایک صاحب تھے، انہوں نے 3-4 روز پہلے جس اسٹور میں کام کرتے اس اسٹور کا واقعہ بتایا کہ اس اسٹور کے کاؤنٹر کے اندر 5-6-7 لڑکیاں مسلمان، اور ان سب کے تعلقات غیر مسلموں سے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، گھر کے تھوڑی دور جا کر کے گاڑی میں بٹھائے گا، اسٹور کے باہر لا کر چھوڑ دے گا، اور اسٹور سے پھر برقع پہن کر نکلے گی اور اسی گاڑی پہ لد لے گی، کہاں جا رہی نہیں پتا۔ اماں بھی خوش ہے، 5 روپے رکشے کا کرایہ بچا لیا۔ بھول گئی حضرت آسیہ کی تاریخ، فرعون، وقت کا فرعون اور تاریخ کا ظالم ترین بادشاہ فرعون، اس کی بیوی نے کیسے ایمان کی حفاظت کی؟ حضرت آسیہ نے جلتے ہوئے تیل میں چھلانگ تو لگا دی، لیکن اپنے ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ کیوں؟ ان تک پہلے دین پہنچ چکا تھا، حضرت موسیٰ کی تعلیمات پہنچ چکی تھی، اللہ کے احکام پہنچ چکے تھے۔ آج تم نے پہنچائے بھائی، آج پہنچائے تم نے؟ اس لیے میرے بھائیوں، پہلی فکر یہ کرو کہ اپنی اولاد، خاص طور سے گھر کے اندر لڑکیاں موجود ہیں، ان کی سب سے پہلے ایمان کی فکر کرو۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم کامیابی چاہتی ہو، اگر تم فلاح چاہتی ہو، اگر دنیا اور آخرت کی سرخروئی چاہتی ہو، تو کامیابی صرف ایک راستے میں ہے، اللہ کو ایک مان لو، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی مان لو، قرآن کریم کو اپنی کتاب مان لو، بس۔ اگر تم نے ذرا سا بھی منزل، ذرا سا بھی راستہ بدلا، یاد رکھو تمہاری عاقبت تباہ ہے، برباد ہے۔ ہم نے نہیں بتایا، ہم کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، ان کو خود نہیں پتا، وہ سوچ رہے ہیں یہ بھی ایک مذہب ہے، وہ بھی مذہب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نانا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو مذہب قابل قبول ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ وہ لوگ قابل قبول ہوں گے، ان کے اعمال قبول کیے جائیں گے جو اللہ کی مانتے ہوں گے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوں گے۔ ہم تو آج یہاں بیٹھ کر یہ بات تک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لڑکیوں کو اسکول اور کالج بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں۔ پہلی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے مدرسوں کے اندر بھی، جو لڑکیوں کے مدرسے، الحمدللہ کمپیوٹر کی تعلیم، انگریزی تعلیم، میتھ، ساری تعلیم ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے بھیجنے کی؟ اوپر سے پڑھانا، انجینئر بنانا ہے، لڑکوں کو بناؤ۔ لڑکے قابو میں نہیں، لڑکی کو اڑا دیا، نقاب بھیج دیا 5 روپے لے کر کے، صرف 5 روپے رکشے کا کرایہ دیا، وہ ہوٹلوں پہ کھانا کھا رہی۔ کہاں سے کھا رہی ہو؟ نہیں پوچھا۔ خوش ہے اس بات سے کہ ہاں ہماری بیٹیاں بہت خوش ہے، خوشی خوشی جاتی، خوشی خوشی آ جاتی، 5 لے کے جاتی، 5 روپے بچا کے بھی لی جاتی ہے، بہت خوش ہے۔ غور کرو، ورنہ میدان محشر میں گریبان پکڑ لیا جائے گا، اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک کہ میدان محشر میں جب تک کہ جہنم میں پھینک نہ دیے جاؤ۔
الا کلکم راع، خبردار، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خبردار، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک شخص چرواہا خیال کیا، اپنے ماتحتوں کے ایمان کی تم فکر نہیں کر پائے، ان کے دین کی فکر نہیں کر پائے۔ اگر کالج کے اندر بھیجنا ہی ضروری ہے تو ایک گھر کا فرد ہو جو خاص طور سے لے کر جائے، لے کر آئے، اگر ایسا کر سکتے ہو